اس واقعے کو تقریباً 40 سال گزر چکے ہیں، مگر آج تک میرے ذہن پر نقش ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نیو کراچی کے ایک اسکول میں پی ٹی انسٹرکٹر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ رہائش والدین کے ساتھ کورنگی کے علاقے میں تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی اور ایک بچی بھی تھی۔ اس وقت بچی بمشکل سال بھر کی تھی۔ اس عمر کے بچے عموماً ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا، شام تک گھر پہنچ پاتا تو بچی کو مناسب وقت نہ دینے کا دن بھر کلک رہتا اور بہت یاد آنے لگتی تھی۔ طویل فاصلے دن کا سارا وقت لے لیتے اور گھر پہنچ کر صرف تھکن ہی رہ جاتی تھی۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک روز اپنا یہ مسئلہ اپنے والدین کے سامنے رکھ دیا۔ یہ گزارش کی کہ اگر میں اپنے اسکول کے آس پاس کوئی کرائے کا گھر لے لوں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ میری توقع کے برعکس میری والدہ نے میرے خیال کی تائید کی اور والد صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میں نے جھٹ پٹ نیو کراچی میں ایک چھوٹا سا کم کرائے کا مناسب مکان لے لیا اور ہم میاں بیوی بچوں سمیت اس میں شفٹ ہو گئے۔ سارا دن سامان لا کر سیٹ کرنے میں گزر گیا۔ رات کو کھانا کھاتے ہی تھکن سے آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ بچی دن کو زیادہ تر سوتی رہتی، اس لیے وہ جاگنے کے موڈ میں بھی تھی۔ میں نے بیوی کو کہا کہ مجھے صبح سویرے اٹھنا ہوگا، نیند پوری نہ ہوئی تو بچوں کو یکسوئی سے پڑھا نہیں سکوں گا، بہتر یہی ہوگا وہ بچی کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ بیوی کے جانے کے بعد میں سکون سے سو تو گیا، مگر جب اچانک نیند ٹوٹی تو ایسا محسوس ہوا کہ سرہانے کوئی کھڑا ہے، مگر میں تھکن کی وجہ سے اٹھ کر یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ کون تھا۔ صبح بیوی سے پوچھا کہ کیا وہ رات کو کمرے میں آئی تھی، تو اس نے بتایا کہ وہ بچی کو سلاتے ہوئی اتنی تھک چکی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کب نیند آئی، اور پھر صبح ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے جواب سے میں کچھ الجھ سا گیا۔ اگلی رات بھی کچھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس دفعہ مجھے سرہانے آہٹیں سنائی دیتی رہیں۔ جب میں اٹھ کر دیکھتا تو کوئی نظر نہ آتا۔ میری بیوی بچی کی وجہ سے الگ کمرے میں تھی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ گرمیاں شروع ہو گئی تھیں، اس لیے تیسری رات میں نے صحن میں سونے کا ارادہ کیا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میں نے صحن میں رکھی چارپائی پر اپنا بستر ڈالا اور لیٹ گیا۔ جب تک جاگتا رہا، آیات کا ورد کرتا رہا، پھر غنودگی میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے سرہانے سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ ان میں ایک عورت کی آواز اور دوسری آواز کسی بچے کی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، مجھ پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ اس کی شکل واضح طور پر تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر اس کے دانت اور خوفناک دہکتی انگارہ آنکھیں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہ بات تو میں پہلی ہی رات جان چکا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ تھا، اور اس بدشکل صورت نے میرے خیال کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے جھٹ آنکھیں موند کر قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سرگوشیاں بند ہو گئیں۔ آنکھیں کھولی تو وہ شکل غائب ہو چکی تھی۔ بچے کی تو میں نے صرف آواز ہی سنی تھی، اسے میں نے دیکھا نہیں تھا، مگر لگتا تھا کہ وہ بچہ 8-10 سال کا ہوگا۔ بیوی کو اگر میں یہ بات بتا دیتا تو وہ گھر چھوڑنے کا شور مچا دیتی، جو میرے لیے دیگر مسائل پیدا کرنے کا موجب بن جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ خود اس تجربے سے نہ گزرے، مجھے خاموشی رہنا چاہیے۔ بیوی نے ناشتے کے وقت کئی دفعہ پوچھا کہ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور اسکول چلا گیا۔ دوپہر کے بعد گھر آیا تو بیگم صاحبہ کی والدہ محترمہ آئی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے اکٹھا کھانا کھایا۔ وہ بیٹی کو گھرداری کے مشورے دے رہی تھیں۔ کچھ دیر ہم سب اکٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، وہ جانے کی تیاری کرنے لگی تھیں۔
ہم نے اصرار کر کے انہیں رات بھر کے لیے روک لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے باہر سونے کی فرمائش کی اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ باہر بستر لگوا لیا۔ ہم اندر کمرے میں سو گئے۔ رات 2 بجے کے قریب ساس صاحبہ نے ہمارے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، لائٹ جلا کر دروازہ کھولا تو محترمہ کی آنکھیں مارے وحشت کے پھٹ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ آج انہوں نے میری ساس صاحبہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر ڈالی ہے۔ انہیں اپنے حواس نارمل کرنے میں کچھ دیر لگی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے سرہانے کوئی کھڑا تھا۔ وہ سمجھی کہ ہم میں سے کوئی ہوگا۔ انہوں نے اٹھ کر جب اسے دیکھنے کی کوشش کی تو کسی نے ان کی چارپائی کئی فٹ اوپر اٹھائی اور پھر الٹ دی، بالکل کھلونے کی طرح۔ یہ کاروائی کرنے کے بعد وہ شے غائب ہو گئی۔ یہ رودات سناتے ہوئے وہ کانپ رہی تھیں۔ میں نے باہر چارپائی کو دیکھا تو واقعی الٹی پڑی ہوئی تھی۔ میری ساس بڑی مشکل سے اسے الٹی چارپائی کے نیچے سے نکل کر ہمارے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی۔ چارپائی بہت بھاری تھی۔ اسے کھلونے کی طرح اٹھا کر انسانی ہاتھ ہرگز الٹنے کی صحیح نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اور ساس کو الٹی سیدھی باتیں کر کے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ قصہ مختصر، میری ساس صاحبہ صبح میرے اسکول جانے کے فوراً بعد ہی اپنے گھر چلی گئیں۔ میں نے خاموشی سے ایک معروف عالم دین سے رجوع کر کے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ پڑھنے کو دیا اور کچھ تسبیحات بتائیں اور کہا، بیٹا یہ مجھے کوئی شریر مخلوق لگتی ہے۔ یہ غالباً تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، صرف چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ تم یہ وظیفہ پڑھتے رہنا، 10-12 روز میں وہ ظاہر ہو جائے گی یا خواب کے ذریعے تم سے رابطہ کرے گی۔ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا۔ میں نے وظیفہ اور تسبیحات باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ بیوی کو اس مخلوق نے ابھی تک نہیں چھیڑا تھا، اس لیے میں نماز کے بعد یکسوئی سے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ 10 دن بعد صبح فجر سے ذرا پہلے مجھے خواب میں ایک عورت دکھائی دی جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور دانت لمبے ہونے کی وجہ سے نمایاں تھے۔ اس نے مجھے آواز دی۔ میں چلتا چلتا رک گیا۔ وہ بولی، میں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا، پھر آپ مجھے اپنے گھر سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کے گھر میں رہتی ہوں۔ مجھے آپ کی بیوی اور بچے سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ان پر کبھی ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ وہ ڈر جائیں گی۔ میں ایک عرصے سے اس جگہ رہتی ہوں، مجھے بے گھر مت کرو۔ میں نے پوچھا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا، تم پڑھائی ختم کر دو۔ میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے سرہانے سے سڑک کر دروازے کی طرف گیا ہو۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر مجھ پر اس کا گہرا اثر ہو چکا تھا۔ میں نے وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیا، البتہ تسبیحات پڑھتا رہا۔ اب میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی طویل تمہید باندھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ تھا۔ بے حد معمولی تنخواہ تھی۔ گھر الگ کرنے کی وجہ سے پہلے مہینے غیر ضروری اخراجات بھی اچھے خاصے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہاتھ تنگ ہو گیا تھا۔ مہینے کے آخری دن تھے اور گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی تھیں۔ کسی سے ادھار مانگنے کی اول تو عادت نہیں تھی، دوسرا اڑوس پڑوس سے سلام دعا بھی نہیں تھی۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ بچی کے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔
ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، سوچا گھر سے نکلوں اور کسی دوست کو آزماؤں۔ چھٹی کے دن یوں بھی لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، اس لیے 12 بجے تک انتظار کر کے گھر سے نکلا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے گھر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ بیوی بچی کو بہلا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 8 9 برس کا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ کے پاس کل کا اخبار ہو تو دے دیں، میں شام کو واپس کر دوں گا، میرے ابو نے منگوایا ہے۔ اخبار بینی کی عادت مجھے شروع سے ہی تھی۔ اسکول میں کسی بچے کو اسکول کے گیٹ کے سامنے والے اخبار اور رسائل کے سٹال سے منگوا کر فارغ اوقات میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے بچے سے پوچھا، بیٹا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بچے نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کر دیا، جو میری سمجھ میں تو نہیں آیا، مگر مجھے دوبارہ پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ میں نے بچے سے رکنے کو کہا اور اندر کمرے میں آ گیا۔ اخبار کے اوراق آدھے بیوی کے سرہانے پر پڑے ہوئے تھے، آدھے صحن میں بچھی چارپائی پر تھے۔ انہیں اکٹھا کر کے طے کیا اور باہر دروازے پر آ گیا۔ دروازے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے گلی میں جھانکا، وہاں بھی کوئی بچہ یا بڑا جاتا دکھائی نہیں دیا۔ سوچا کہ شاید بچہ انتظار نہیں کر سکا اور چلا گیا۔ دروازہ بند کرنے لگا تو مجھے کواڑ کے پیچھے وہ لڑکا کھڑا دکھائی دیا۔ کہنے لگا، آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں تو یہاں کھڑا تھا۔ بچے ایسی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے وہ اخبار اسے دیا اور کہنے لگا، یہ والا نہیں، دوسرا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چھلاوے کی طرح دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے گلی میں جھانکا تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ کس گھر میں جا رہا ہے، مگر وہ تو جیسے غائب ہی ہو گیا تھا۔ میں اس منظر کو نظر کا فریب سمجھ کر آنکھیں ملتا ہوا اپنے کمرے میں آیا تو وہاں ایک نیا ہی منظر میرا منتظر تھا۔ میری میز پر بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر سامان کھولا تو حیران رہ گیا۔ ضروریات زندگی کی تقریباً سبھی اشیاء اس میں موجود تھیں۔ خشک دودھ کے ڈبے اور بسکٹ کے کئی پیکٹس سمیت دالیں، چینی، گھی، سبھی اشیاء میری میز پر اوپر تلے رکھی ہوئی تھیں۔ میں حیرانی سے کچھ دیر تک یہ چیزیں دیکھتا رہا۔ جب قریب گیا تو میرے میز کے ایک کونے میں چائے کے ڈبے کے تلے دبا ہوا ایک 100 روپے کا نوٹ بھی نظر آیا۔ اس زمانے میں 100 روپے 5000 روپے کے برابر ہوا کرتے تھے۔ میں بھاگ کر اپنی بیوی کو بلا لایا، اسے یہ سامان دکھایا۔ وہ بھی ہکا بکا میرا منہ تکنے لگی اور بولی، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس راز سے تو میں فوری پردہ نہ اٹھا سکا، مگر اس روز ہم میاں بیوی نے اپنی شاندار دعوت کر ڈالی۔ میں نے بھی بیوی کی کچن میں پوری مدد کی اور بچی بھی کھا پی کر سارا دن بلکہ اگلے کئی دن کھلکھلاتی رہی۔ اس واقعے سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید محلے میں سے کوئی ہمارے مالی حالات سے واقف ہو گیا ہے اور اس لڑکے کے ذریعے مدد کر دی ہو، جبکہ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس نے کسی کو صحن سے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جس جگہ وہ کمرے میں بیٹھی تھی وہاں سے باہر کا سارا منظر اس کے سامنے تھا، اور پھر اس لڑکے کو بھی میں نے اندر خالی ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اتنا سارا سا سامان چند منٹوں کے وقفے میں میز پر کون سلیقے سے رکھ کے جا سکتا ہے؟ میں نے مغرب کی نماز کے بعد ایک بزرگ سے مسجد میں سلام دعا کرنے کے بعد اپنا اور اپنی رہائش گاہ کا تعارف کروایا تو وہ مسکرا دیے۔ میں نے بہانے سے اس مکان کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہی کہ پہلے وہاں کون رہتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو وہ مسکرائے، پھر بضد اصرار انہوں نے گول مول انداز میں بتایا، وہ گھر تو آسیب زدہ ہے اور اس میں کوئی شخص 1 2 روز سے زیادہ کبھی نہیں ٹھہر سکا۔ اس انکشاف سے میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ سب سامان اور رقم اسی نادیدہ ہستی کی مدد تھی۔
میں نے وظیفہ چھوڑ کر اس کی بات مان لی تھی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق میری مدد کی تھی، مگر یہ سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا کیونکہ اسکول کی انتظامیہ نے اسٹاف میں کمی کی اور میری ملازمت جاتی رہی اور مجھے واپس والدین کے پاس آنا پڑا۔ پھر یہ سلسلہ وہیں ختم ہو گیا، مگر مجھے وہ دن ساری زندگی یاد رہیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ مختصر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ایک اور ہانٹڈ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔